بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ خیریت سے ہو؟ میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کے ساتھ شکیل احمد۔ یہ میرا یوٹیوب چینل ہے شکیل احمد کے نام سے۔ آج کا ولاگ میں آپ کے لیے بنا رہا ہوں جی اس روڈ کے اوپر۔ اس روڈ سے میں رنیا سے تربا کی طرف جا رہا ہوں، اور میں نے کہا آج موسم بہت اچھا تھا، دور تک سب کچھ نظر آ رہا ہے، تو اس لیے میں نے کہا کہ چلیں تھوڑا سا ولاگ بھی بنا لیتے ہیں جی۔ یہ دیکھیں گاڑیاں آ رہی ہیں، ادھر تربا 47 کلومیٹر باقی ہے، طائف 205، مکہ المکرمہ 290 کلومیٹر۔ یہ روڈ ماشاءاللہ جی بالکل زبردست، بہت اچھا روڈ نکالا ہوا ہے، بالکل بیچ میں سے شارٹ ہے، رنیا سے تربا آنے کے لیے بہت شارٹ راستہ ہے۔ یہ دیکھیں جی آگے بالکل، یہ آگے تمام سارے کالے پتھر کی وادیاں ہیں، دور تک کوئی آبادی نہیں ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرف بھی دیکھیں جی کالے پتھر ہیں سارے۔ اس دفعہ سردیوں میں بارش نہ ہونے کے برابر ہوئی ہے، اس طرف بارش بہت کم ہوئی ہے، ایک آدھ دفعہ ہی ہوئی ہے۔ ایک سعودی عرب کے اندر جتنے بھی ویرانے جگہوں میں روڈ ہیں، وہاں پر الحمدللہ آپ کو ہر 25-30 کلومیٹر کے بعد ایک چھوٹی سی مسجد بنائی ہوئی ہے، تاکہ وہاں لوگ اپنی نماز کو ادا کر سکیں۔ ابھی ایک مسجد آ رہی ہے، میں آپ کو دکھا رہا ہوں، دیکھیں جی روڈ کے ساتھ یہاں پر کوئی آبادی نہیں ہے۔ ڈرائیور حضرات یہاں رک کر اپنی نماز پوری کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ شیلٹر کی چھوٹی سی مسجد بنائی ہوئی ہے چادروں کی، ساتھ میں پانی بھی رکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ماشاءاللہ یہاں پر لوگ رک کر جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو اپنی نماز پڑھتے ہیں۔ کیسے دیکھیں ان لوگوں کو فکر ہوتی ہے کہ بھائی لوگ کسی کی نماز قضا نہ ہو، جہاں بھی وقت ملے اس کو مسجد مل جاتی ہے روڈ پہ۔ کہیں بھی آپ جس طرح بھی جائیں گے، جتنا بھی ویرانہ ہو، مسجد وہاں بنی ہوئی ہوتی ہے الحمدللہ۔ اس مسجد اس طرح شیلٹر کی مسجد بنا کر اس کے ساتھ پانی بھی رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ آگے کتنا خوبصورت ویو پیش کر رہا ہے جی، یہ نظارہ دیکھیں۔ تو نماز کے لیے وہاں لوگ رکتے ہیں، اپنی نماز پڑھتے ہیں۔ میری بھی آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنی 5 وقت کی نماز کی فکر کیا کریں، کیونکہ اسلام میں سب سے بڑا حکم جو اللہ پاک کی طرف سے ہے وہ نماز کا ہے۔ باقی جتنے بھی احکامات ہیں زمین کے اوپر اترے ہیں، آپ سے سبن کو آج زمین کے اوپر دیے ہیں۔ جب نماز کا تحفہ اللہ پاک نے دینا چاہا تو اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش کے اوپر بلایا، اور وہاں بلا کر پھر نماز کا تحفہ دیا۔ نماز بہت قیمتی عمل ہے جی، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں، خود بھی نماز کے اوپر آئیں، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں، اور اپنے دوست رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو، جتنے بھی آپ کے ماتحت جتنے بھی لوگ ہیں مسلمان کلمہ پڑھنے والے، سب کو جی نماز کا حکم کرتے رہیں۔ تو جو آدمی دوسرے کو کہتا رہے گا انشاءاللہ خود پکا ہو جائے گا۔ ایک آدمی اگر صبح کی نماز کو نہیں اٹھ سکتا صبح کے وقت، وہ دوسروں کو صبح کی نماز کے فائدے سناتا رہے۔ جب دوسروں کو کہتا رہے گا تو یہ خود اس کے اوپر آ جائے گا، کوئی آئے یا نہ آئے، یہ اس کے اوپر آ جائے گا، نماز صبح کی نماز کا پابند بن جائے گا۔ تو میں بھی انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں، آپ لوگ بھی کوشش کیا کریں کہ اپنی 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں۔ جو آدمی صبح کی وقت نماز کی طرف جاتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہو۔ ہاں جی، حدیث کا مفہوم ہے، جو آدمی صبح کے وقت نماز کی طرف جاتا ہے، مسجد کی طرف جاتا ہے نماز کے لیے، اس آدمی کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ فرمایا جو آدمی بازار کی طرف جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ اس طرح بہت سارے فائدے ہیں، جو آدمی صبح کی نماز پڑھتا ہے اللہ پاک کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تو صبح کے وقت 2 رکعت کی نماز سے عاجز نہ بڑھ، 2 رکعت نماز پڑھ لیا کر، سارے دن کے تیرے کام میں کروں گا۔ اللہ پاک خود ذمہ داری اٹھاتے ہیں۔ یہ فائدے ہیں جی، یہ فائدے ہیں، یہ خود بھی ان کے اوپر آنا ہے، اپنے دوستوں کو بھی بتانا ہے
دوسروں کو کہتے رہیں گے، بتاتے رہیں گے تو انشاءاللہ خود اس کے اوپر قائم رہیں گے۔ تو اپنی آخرت کی بھی فکر کرنی ہے بھائی، دنیا کے ساتھ آخرت کی بھی فکر کرنی ہے۔ جتنا آدمی نے دنیا میں رہنا اس کی اتنی فکر کرنی ہے، اور جتنا میرے بھائی دوستوں بزرگوں آخرت میں رہنا ہے پھر آخرت کی اتنی فکر کرنی ہے، کیونکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ اب اس زندگی کو بنانے کے لیے اللہ پاک نے مجھے آپ کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے کہ دنیا میں رہ کر اللہ کے حکموں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق پورا کریں گے تو اللہ جل شانہ میری آپ کی دنیا بھی بنائیں گے اور آخرت بھی بنائیں گے۔ اللہ کے احکامات کے ساتھ دنیا بنے گی، دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ مومن کی اللہ پاک پہلے آخرت بناتے ہیں، اس کی جنت بناتے ہیں، پھر جنت کی جو اثرات ہیں پھر دنیا پر آتے ہیں، ہاں جی، پھر اس کی دنیا بھی بنتی ہے۔ تو میرے بھائی دوستوں کو خود بھی اچھے کام کرنا، دوسروں کو اچھائی کی طرح بلانا، یہ میرا آپ کا میرا آپ کا ذمہ داری ہے، ہاں جی، خود بھی اچھے کام کرنا، دوسروں کو اچھائی کی طرف بلانا، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، نکالے کے ہو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے، خود بھی اچھے کام کرتے ہو، دوسروں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہو۔ فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، اس کام کی وجہ سے اللہ پاک نے مجھے آپ کو بہترین کہا۔ یہ ایک بورڈ آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں، جی دیکھیں، یہاں طلبہ 37 کلومیٹر، طائف 195، مکہ المکرمہ 280 کلومیٹر۔ تو آج کا ہمارا یہ ویلاگ آپ کو کیسا لگا ضرور کومنٹ میں بتا دیا کریں۔ تو ملتے ہیں جی ایک نیکسٹ ویڈیو کے اندر، ایک اچھی سی وادی کے اندر، ایک اچھے روڈ کے اوپر آپ کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت چاہیے جی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دنیا اور آخرت کی فکر کیجیے گا، اپنی قبر کی فکر کیجیے گا، اور دنیا کی بھی فکر کریں اور آخرت کی بھی فکر کریں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔ بہت بہت شکریہ تمام دوستوں کا، لائک کمنٹ شیئر کرنا کبھی بھی نہ بھولیں اور ہمیں سپورٹ کریں۔ اوکے، اللہ حافظ۔